لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آنے والے تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو شرف قبولیت سے نواز کر اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے ہماری دعوت کو قبول فرمایا۔ طلبہ عزیز، اساتذہ کرام اور مہمانان اعظام، ہندوستان کی یوم آزادی کے موقع پر آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جیسا کہ مدرسے کے طالب علم نے اپنی تقریر میں بتایا کہ 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہوا، گویا کہ 2022 چل رہا ہے، ہم 76واں یوم آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارا کیا رول رہا ہے، ہمارا کیا کردار رہا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو، اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے، وہ قوم مستقبل میں ترقی نہیں کر سکتی۔ افسوس کہ ہم نے اپنے اسلاف کی قربانیاں اور جنگ آزادی کا آغاز کب سے ہوا اور کہاں تک چلا، ہم ان سے عام طور پر اسے ناواقف ہیں۔ ہندوستان کے مورخین یعنی تاریخ لکھنے والے عام طور پر چاہے وہ ہندی زبان میں ہو یا انگریزی یا اردو زبان میں ہو، جنگ آزادی کا آغاز 1857 سے کرتے ہیں۔ لیکن جنگ آزادی کا آغاز 1857 سے نہیں، بلکہ اگر نظر اٹھا کے دیکھا جاوے تو اسی جنگ آزادی کا آغاز 1688 سے ہوتا ہے۔ اس طریقے پر ہم کہیں گے کہ 1603 میں انگریز اس ملک میں آیا، تجارت کے بہانے سے، پرتگیز اور برٹش تجارت کے بہانے سے آ کر بمبئی کے مضافات میں اپنے قلعے بنانا شروع کر دیے اور اپنے خیمے گاڑنا شروع کر دیے۔ چونکہ اس وقت ملک طاقتور ملک گنا جاتا تھا، ایک عظیم ملک شمار کیا جاتا تھا اور سونے کی چڑیا کہی جاتی تھی۔ جب انگریزوں نے اپنی بغاوت کا جھنڈا بلند کیا، اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو اپنی بغاوت میں ناکام ہوئے اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کامیاب ہوئے، انگریزوں کو شکست ہوئی۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ ہم شکست کھا رہے ہیں اور ہم ہار گئے ہیں، تو انہوں نے 1690 کے اندر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آ کر معافی مانگی اور اعلان کیا ہم دوبارہ ایسی شرارت نہیں کریں اور دوبارہ بغاوت کا جھنڈا بلند نہیں کریں گے، ہمیں اس ملک میں رہنے دیا جاوے۔ لیکن جب 1703 کے اندر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، تو انگریزوں نے اپنی حکومت کا سکہ جمانے کے لیے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں کو آپس میں لڑانا شروع کروا دیا۔ لیکن پھر بھی اس میں بھی وہ ناکام رہے۔ دوسری جنگ آزادی جو لڑی گئی 1744 کے اندر وردی علی خان نے لڑی ہے، اور وردی علی خان بھی اس جنگ میں کامیاب ہوئے اور انگریزوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں، میں اپنی بات کو بہت مختصر کر دوں گا۔ اس کے بعد 1757 سے لے کر سراج الدولہ انہوں نے جنگ لڑی، وہ اپنے قوم کی غداری سے وجہ سے ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد حیدر علی، اس کے بعد ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس جنگ کو لڑتے لڑتے 1799 کے اندر اپنی جان کو اس وطن کے لیے روانہ کر دیا، اس وطن کے لیے نذرانہ پیش کر دیا۔ ایک انگریز گورنر نے اعلان کیا، جب حضرت ٹیپو سلطان شہید کا انتقال ہوا تو اس نے اعلان کیا کہ آج سے ملک ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد 3 یا 4 سال کا عرصہ گزر گیا، وہاں کے حکمرانوں کی، وہاں کے بڑوں کی، وہاں کے نوابوں کی گردنوں کو دبایا گیا۔ تب علماء نے دیکھا اور ہم مسلم عوام نے دیکھا کہ ہمارے حکمران، سیاسی حکمران انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد علماء میدان میں آئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لوگوں کو اعلان کیا، ان کو متنبہ کیا کہ انگریزوں کو نکالنا پڑے گا، انگریزوں سے لڑنا ضروری ہے۔ ان کے اعلان کے بعد ان کے ہی بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ 3 سال کے اندر کسی بادشاہ کی مجال نہیں تھی
کسی نواب کی مجال نہیں تھی کہ انگریزوں کے خلاف اپنی زبان کے اندر سے ایک بول بولے، اپنی زبان کے اندر سے جہاد کا خلاف فتویٰ دے، لیکن وہی علماء دیوبند تھے۔ حضرت شاہ محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور اعلان کر دیا کہ ہمارا ملک، ہمارا ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا قوم کا ملی، قولی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے انگریزوں کا مقابلہ کرے۔ انہی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ انہی کی پاداش کے اندر حضرت والا کو زہر ڈال دیا گیا، جس سے آپ اپنی بینائی سے معذور ہو گئے اور ان کو دہلی بدر کر دیا گیا۔ آپ دیکھ نہیں رہے تھے، لیکن ان کی ان مہم کو آپ کے خاص دو اساتذہ، آپ کے دو تلامذہ نے سنبھالی، آپ کے اسٹوڈنٹ نے سنبھالی، سید شہید احمد رحمۃ اللہ علیہ اور سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے گھر گھر جا کر لوگوں کو متنبہ کیا کہ میرا اور آپ کا ہندوستان غلام بن چکا ہے، آئیے ہم مل کر انگریزوں کا مقابلہ کریں۔ محنت کرتے کرتے، قربانیاں دیتے دیتے 300 آدمیوں کا مجمع تیار ہوا۔ ان 300 آدمیوں نے 1813 کے اندر بالا کوٹ کے میدان میں اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ آپ نے تاریخ تو سن لی مفتی صاحب کی زبان سے، کتنے علماء اس جہاد میں شہید ہو گئے، کتنے علماء نے اس وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ پھر بھی ہم سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان تمہارا نہیں، یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتے ہیں، ہم کہنا چاہتے ہیں کہ 150 سالہ ہماری تاریخ کو تم نے فراموش کر دیا اور تم جنگ آزادی کا ابتدا 1857 سے کرنا چاہ رہے ہو۔ ہمارے 150 سالہ تاریخ کو تم نے فراموش کر کے ہمارے مسلم قوم کو تم نے بلا دیا۔ 150 سالہ حکومت کی مسلمانوں نے، 800 سالہ مسلمانوں نے حکومت کی اور انگریزوں سے مقابلہ 150 سال مسلسل کیا ہے۔ پھر بھی ہم سے ہی سوال کیا جاتے ہیں، اور یاد رکھنا چاہیے جو لوگ ہمیں کبھی سی اے کے نام پر، کبھی این آر سی کے نام پر ہندوستان سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ہندوستان کو کیا دیا، میں ان لوگوں کو پوچھنا چاہتا ہوں ذرا ہمیں تو بتائیے کہ لال قلعے کو سرخی کس نے دی، قطب مینار کو بلندی کس نے دی، تمہیں تختوں پر کس نے بٹھایا، جہاد کا فتویٰ کس نے دیا، اتفاق اتحاد کا سبق کس نے پڑھایا؟ اگر تمہارے پاس کوئی جواب ہے تو صرف ایک جواب ہے، وہ مسلمان قوم تھی، مسلمان کا دین ہے کہ آج ہم اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخر میں اعلان کروں گا کہ ہندوستان ہمارا ہے، ہمارا تھا، اور ہم اس وطن کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اس وطن کی مٹی میں کھیلیں گے، کودیں گے، بڑے ہوئے ہیں اور اسی وطن کی مٹی میں بڑھیں گے۔ اسی کو سیف مراد آبادی نے کہا تھا، میرے اکابر نے کتنا خون دیا ہے، میرے اکابر نے کتنا خون دیا ہے ہند تجھ کو، لال قلعے کی سرخی نے بتا دیا اس کو۔ اس ملک میں جس طرح، آخر میں اپنی بات کو ختم کروں، اس ملک میں جس طرح فضائے عام کی جاتی ہے، حکومت اس کو کنٹرول کرے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں فرقہ پرستی کا ماحول بنایا گیا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ 1950 کے اندر جو دستور جو آئین عمل میں آیا تھا، جس میں ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا حق تھا، اسی طرح ہر انسان کی، ہر شخص کی جانی مالی حفاظت حکومت کے ذمہ تھی۔ آج بھی حکومت اس بات کو احساس کرے، اس بات کو محسوس کرے اور ہر انسان کی جانی مالی حقوق کی ذمہ داری لے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں، جس طرح ہمارے پروجوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے اس ملک کو آزاد کرنے میں اتحاد و اتفاق کا مقابلہ کرتے ہوئے آپس میں متفق ہوتے اس ملک کو آزاد کروایا، آج بھی ہم یہاں بیٹھ کر یہ عہد کر کے جاوے کہ ہم بھی اس ملک کو ترقی پر لانے کے لیے، اس ملک کو آگے پہنچانے کے لیے ہم بھی اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس ملک کو ترقی کر گامزن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کے تمام باشندوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ امن و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔